بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ العظیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو یا یہ میرا پیغام جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت حق دو عوام کو تحریک بہت بڑے پیمانے پر چلا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے وہ کارکن ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں بھی الحمدللہ بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور اس وقت بھی بہت تیزی سے جماعت اسلامی کو پورے پاکستان کے عوام کے دلوں کی آواز بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک تاریخی دھرنا دیا، اور وہ دھرنا صرف مری روڈ راولپنڈی پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ پورا پاکستان اس کے ساتھ شامل تھا، اور آپ کا یہ پیغام گھر گھر پہنچا، گلی گلی، بستی بستی، بازار، چوک چوراہے، مدارس، تعلیمی ادارے، سب جگہ آپ کا یہ میسج گیا، اور لوگوں کی توجہ ان سارے ایشوز پر ہوئی کہ جو ایشوز دبے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ایجنڈے میں عوام کے ایشوز شامل نہیں ہوتے، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ جو جنون عوام کے ایشوز ہیں اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ جماعت اسلامی سب کی آواز بنی، اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس پوری تحریک کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن ابھی یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے۔ اب ہمارا چیلنج یہ ہے کہ اس پیغام کو اور اس دعوت کو بہت بڑے پیمانے پر عوام الناس میں متعارف بھی کروائیں اور اپنی بیس کو بڑا بھی کریں، چونکہ عوام کی شرکت کے بغیر، نوجوانوں کی شرکت کے بغیر، خواتین کی شرکت کے بغیر کوئی بھی تحریک آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو اب جو مرحلہ ہے حق دو عوام کو تحریک کا، وہ ممبر سازی مہم ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کو کوئی یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ جماعت اسلامی خدا نخواستہ جس طرح اور جماعتیں ہوتی ہیں کہ آپ کا کردار صحیح نہیں ہے، آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، آپ کے ہاں بددیانتی ہوتی ہے، یا آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے۔ کردار کی بات ہو تو سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی الحمدللہ بحیثیت مجموعی کردار سازی کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ دیانت کی بات ہو، جو سب لوگ جماعت اسلامی پر اور الخدمت پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز دیتے ہیں۔ اگر اس بات کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جائے کہ ان کے فیملیز کے مسئلے کون حل کر سکتا ہے، کس پر آپ کا اعتبار ہے، تو لوگ جماعت اسلامی کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ جمہوری جماعت کون سی ہے، کس پارٹی میں لوگ جماعت کے مختلف ذمہ داریوں پر بآسانی آ سکتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر، تو لوگ جماعت اسلامی کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک بہت روشن ماضی ہے، اور ہمارا ماضی تو ظاہر ہے کہ جب جماعت اسلامی قائم ہوئی تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایسی شخصیت ہے کہ جس پر کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کے اندر بہت بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی کی کوئی سیاسی دکانداری یا مسلکی دکانداری جانے کا خطرہ نہ ہو، تو وہ تو اعتراض کر سکتا ہے مولانا مودودی پر، لیکن مولانا مودودی پر تو عرب و عجم میں اتفاق موجود ہے کہ وہ انقلابی شخصیت اور اسکالر کی جس نے اسلام کا احیاء کیا، اسلام کی نشاط ثانیہ کے طرف لوگوں کو ابھارا، جن کا لٹریچر دنیا کی ہر اہم زبان میں ترجمہ ہو کر لوگوں تک پہنچا، اور اس نے ایک انقلاب کی نوید بن کر لوگوں کو متاثر کیا۔ تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے بانی، جنہوں نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے اقامت دین کی تحریک کو شروع کیا ہے، اس لیے اتنی بڑی لیگیسی کے ساتھ ہم لوگ موجود ہیں۔ پھر جتنے عمرہ آئے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، جتنے لوگوں کو موقع ملا پارلیمنٹ میں جانے کا انہوں نے اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا۔ جس سیاست میں جو ہے وہ شرافت اور اس میں وزاداری اور نفرتوں کی اور گالیوں کی اور گولیوں کی سیاست کو ختم کر کے جو ایک رواداری کی سیاست ہے، وہ جماعت اسلامی نے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جب ہمارے پاس اتنی مضبوط اسٹینڈنگ موجود ہے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، جو قربانیاں جماعت اسلامی نے دی ہیں کوئی دور دور تک بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب اتنی بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہم موجود ہیں تو ہم کس بات کی جھجک کریں؟ میں ان سارے کارکنوں سے آج مخاطب ہوں کہ جنہیں فیلڈ میں جانا ہے، لوگوں سے رابطہ کرنا ہے، اور انہیں جماعت اسلامی میں شامل کرنا ہے ممبر بنا کے۔ تو اس لیے آپ کی کوئی ایسی خراب چیز ہے ہی نہیں، بیگیج ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ جو لوگوں کے سیاسی سوالات ہوتے ہیں، حکمت عملی کے سوالات ہوتے ہیں، اس میں سوال بھی ہوں گے، جواب بھی ہوں گے، ہر پارٹی میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے، تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں، اور خاص طور پر یوتھ کو اپنا پیغام دیں۔ پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے، 40 سال کی عمر تک کے لوگ 80% ہیں، اور 30 سال تک کی عمر کے لوگ 65% ہیں۔ تو جس کے پاس اتنی بڑی طاقت، اسٹرینتھ موجود ہو، پھر پاکستان کے پاس ذخائر موجود معدنی، پاکستان کے پاس گیس موجود، پیٹرول موجود، پاکستان کے پاس لہلہات کھیت موجود، برف پوش پہاڑ موجود، آبشاریں موجود، دریا موجود، سمندر موجود، پورٹ موجود،
اور محنت کش عوام موجود. جب سب چیزیں موجود ہیں اور جماعت اسلامی اتنی بڑی کریڈیبلٹی، اتنی ساکھ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے، تو کیوں نہیں ہم لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کریں جو سب کا پلیٹ فارم بن جائے. جماعت اسلامی کو سب کا پلیٹ فارم بنا دیجیے. جماعت اسلامی کی اپنی شناخت کے ساتھ، جماعت اسلامی کے اپنے نشان کے ساتھ، جماعت اسلامی کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کے ساتھ ہم جائیں گے، اور ہمارا اتحاد کسی پولیٹیکل پارٹی کے بجائے پاکستان کے عوام سے ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں سے ہوگا، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کی خواتین، بہت بڑی تعداد میں، آدھی تو خواتین ہیں جو محنت کر رہی ہیں، مشقت کر رہی ہیں، مزدوریاں کر رہی ہیں، گھروں کو چلا رہی ہیں. یعنی ایک عورت جو گھر میں اپنے بچوں کو صرف پالتی ہو اور باہر جا کر کام نہ بھی کرتی ہو، تو جتنی محنت وہ کرتی ہے کوئی یہ کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ وہ محنت جو ہے وہ مرد زیادہ کرتے ہیں اور عورتیں کم کرتی ہیں. اس کا اپنا دائرہ کار ہے، اور اس دائرہ کار میں وہ صبح سے لے کر رات تک لگی رہتی ہے. اور پھر ان میں سے وہ عورتیں کہ جو جا کر جنہیں کام کرنا پڑتا ہے، جابس پہ جاتی ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں، صحت کے مراکز میں جاتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، اور کتنی بڑی تعداد ہے ان خواتین کی جن کو کوئی ملازمت کے حقوق بھی نہیں ملے ہوئے، اور وہ اس کے باوجود دہاڑی دار مزدور کی طرح کام کرتی ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا. ان کی کون آواز بنے گا؟ وراثت میں حق بحیثیت مجموعی خواتین کو نہیں دیا جاتا، ان کی کون آواز بنے گا؟ کون انہیں اپنے پلیٹ فارم پر لے کر آئے گا؟ کون ان کو اس عزت اور وقار کے ساتھ رکھے گا؟ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو ایسی نظر آتی ہے جو انہیں عزت دے سکتی ہو، وقار دے سکتی ہو، اعتماد دے سکتی ہو، ان کی آواز بن سکتی ہو؟ نعرے تو سبھی لگاتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ہماری ان ساری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں اور انہیں اپنا آگے کا مستقبل نظر نہیں آتا. ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو پاکستان سے مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس مایوسی میں امید اور یقین بن کر سامنے آئیں. تو میں اپنے جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں سے، ذمہ داران سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ممبر سازی مہم ہے، اس ممبر سازی مہم کو آپ محض کوئی ایسی ڈرائیو نہ سمجھیں کہ جس طرح اور مہمات چلتی ہیں. جماعت اسلامی اب عوامی فیز میں داخل ہو چکی ہے. جماعت اسلامی اب لوگوں کی امید بن چکی ہے. اگر اس موقع پر ہم نے سستی کی اور کاہلی کی اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم روٹین کے جو اپنے کام کر رہے ہیں بس وہی چلتے رہیں، یہی جماعت اسلامی ہے، تو یہ پھر ہمارے فہم کا بھی قصور ہوگا. میں تمام ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں، ستمبر میں اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، آپ کی جتنی تربیت گاہیں ہیں ان تربیت گاہوں کو آپ ان کیمپس میں منتقل کریں جو ممبرشپ کے کیمپ ہیں. میں اس اعلان کر رہا ہوں کہ منصورہ کی یہ تربیت گاہیں جو بھی ہماری شیڈول تھیں، اس میں جتنے افراد کو شریک ہونا تھا وہ سارے افراد اب 2 دن 3 دن ان کیمپوں میں دیں گے کہ جن کو لگا لیا جائے گا مختلف جگہوں پر، اور وہ رابطہ عوام کریں گے. وہ چوکوں میں جائیں گے، چوراہوں میں جائیں گے، گھروں پہ دستک دیں گے، مسجدوں میں جائیں گے اور تعلیمی اداروں میں جائیں گے اور لوگوں کو جماعت اسلامی کا یہ پیغام پہنچائیں گے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت اسلامی کے 29 سال ہوئے تھے تو ایک تقریر فرمائی تھی. لوگوں نے سوال کیا کہ تربیت کا نظام آپ کا کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تربیت کا نظام کیا ہے؟ تربیت کے لیے ہم تربیت گاہیں بھی کرتے ہیں، تربیت کے لیے ہم درس و تدریس کے حلقے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک داعی دین کی اصل تربیت دعوت کے میدان میں ہوتی ہے. جب وہ لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، لوگ اس کی ذات کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور جب وہ دعوت کا کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کی زد بہت سارے لوگوں کے اوپر پڑتی ہو جو پھر اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، یعنی طاقتور عناصر. تو اس کے نتیجے میں اس کی تربیت ہوتی ہے. تو تربیت کا مفہوم دعوت کے میدان میں، لوگوں سے رابطے کے میدان میں بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے صرف جو رائج الوقت تصورات کے ساتھ اگر دین کو سمجھیں گے تو دین سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. پھر تو بہت سارے لوگ ہیں جو 5 اسٹار درس قرآن کی جماعتیں بنے ہوئے ہیں اور انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بس اسلام کے کسی ایک جز کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، کسی خدمت کے کام کو، کسی جو ہے وہ درس تدریس کے کام کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس اپنے نزدیک اسلام کے بہت بڑے نمائندے بن گئے. ہر ایک کے کام کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اسلام یہ نہیں ہے جو تصور لوگوں کا رائج. اسلام اقامت دین کی تحریک ہے، وہ میدان عمل میں اتر کر اپنے آپ کو منواتا ہے. اور پھر جب اتنی بڑی بیس ہماری بنے گی تو پھر ہماری تربیت گاہیں بھی بڑھ جائیں گی، پھر ہمارے جو ہے وہ یہ لیکچرز بھی بڑھ جائیں گے، پھر ہمارے درس و تدریس کے حلقے بھی بڑھ جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عوامی کمیٹیاں بنائیں گے ہم انشاءاللہ. اس لیے اس وقت کا چیلنج پوری جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ آپ ممبر بنائیں گے، وہ بہت بڑی تعداد میں بنائیں گے. آپ سوسائٹی کے زیادہ تر لوگوں کے پاس خود پہنچیں گے فزیکلی. سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کیمپین چل رہی ہے، بینرز کے ذریعے سے بھی چل رہی ہے، ہینڈ بل کے ذریعے سے بھی چل رہی ہے، وہ بھی اہتمام ساری جماعتیں کریں گی. لیکن فزیکلی لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کو یہ پیغام پہنچائیں گے، QR کوڈ دکھائیں گے اور اس کو اسکین کر کے ان کو ممبر بنائیں گے.
اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اس وقت اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ یہ ہماری ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر ممبرشپ کی یہ پوری ڈرائیو، یہ پوری کیمپین، یہ مہم لے کر چلیں۔ اس لیے آپ اس مہم کو پوری اسپرٹ کے ساتھ چلائیں۔ تمام ذمہ داران، ہم مرکز کے ذمہ داران کی بھی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، صوبائی جماعتوں کے تمام ذمہ داران، تمام اضلاع کے ذمہ داران، تمام تحصیلوں کے اور مقامی جماعتوں کے، جس سطح کی تنظیم موجود ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا سوائے اس ایک دو لوگوں کے کہ جن کے ذمے کوارڈینیشن ہو بیٹھ کر کرنے کی، ورنہ سارے لوگ فیلڈ میں جائیں گے۔ یعنی اگر امیر صوبہ ہے یا قیم صوبہ ہے یا نائب امیر ہے یا نائب قیم یا ان کی پوری ٹیم ہے، ان کی یہ ڈیوٹیاں لگنی چاہیے کہ ان کے صوبے میں وہ کہاں کہاں جا کر کارکنوں کے ساتھ کام میں شریک ہوں گے، اور یہ پورے 30-35 دن کی ڈیوٹیاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ضلع کا کوئی آدمی اب بیٹھے گا نہیں، اس کے ذمے یہ کام ہوگا کہ وہ جو بھی اوقات آپ طے کریں گے دعوتی مہم کے، اس وقت میں کارکنوں کے ساتھ مل کر جا کر پیغام پہنچائے گا۔ صرف مانیٹرنگ کرنے والے لوگ الگ اور کام کرنے والے لوگ الگ نہیں ہوں گے، سب کو کام کرنا پڑے گا، سب کو لوگوں کے پاس پہنچنا پڑے گا۔ یہ مہم ہی اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اسی طرح سے کیمپ لگائیں تو پھر پریزنٹیبل کیمپ لگائیں، شہر میں، اپنی چھوٹے علاقے میں، قصبے میں، جہاں بھی زون میں آپ کیمپ لگاتے ہیں ایک پریزنٹیبل کیمپ ہو، وہاں پر نوجوانوں کی ایک معقول تعداد ہو، اور پھر اس کو لے کر چلیں اور کام کریں۔ اسی طرح سے آپ جب ڈور ٹو ڈور جائیں، گلیوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، تو پھر 15 20 25 کم از کم لوگ ہوں اور وہ میگا فون سے اعلان کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں، تو آپ دیکھیں اس سے پورا ایک ماحول بنے گا۔ پھر یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی گاڑی ارینج کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سجا لیتے ہیں، موبائل پبلسٹی جسے آپ کہتے ہیں، وہ لے کر یوتھ کی ذمہ داری اسپیشلی لگائیں۔ ہر شہر میں جو یوتھ ہے اس کو یہ ذمہ داری دیں کہ ان کے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے، لاؤڈ اسپیکر ہونا چاہیے، پریزنٹیبل اس کو سجانا چاہیے، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ روزانہ نکلیں گے، ہر گلی محلے چوک چوراہے پہ کھڑے ہوں گے، اپنا پیغام پہنچائیں گے اور نوجوانوں کو اپنا ممبر بنائیں گے۔ یہ کام نظم جماعت کا ہے کہ وہ اپنی پوری یوتھ کو اس میں استعمال کریں گے۔ جے آئی یوتھ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم نے ختم نہیں کی، ہم نے ذمہ داری بڑھائی ہے کہ ہمارے اضلاع اب ان جے آئی یوتھ سے کام لیں اور ان کو پوری طریقے سے اپنے آن بورڈ کریں۔ اسی طرح سے ہماری بہنوں الحمدللہ انہوں نے اس ڈرائیو کو شروع کر دیا ہے، خواتین کو پوری طرح سے سپورٹ فراہم کریں، وہ ان کو جو ضرورت ان کی ہے وہ پوری کریں۔ اگر ان کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ کیسے اس کام کو انجام دے سکتی ہیں اور کام کر سکتی ہیں۔ تو لیکن ظاہر ہے سب کام کے لیے آپ کو مالی وسائل بھی چاہیے، تو مالی وسائل الحمدللہ ملتے ہیں جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں، آپ نظر آتے ہیں اور آپ مالی وسائل جمع کرنے کی کوشش ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ خود بھی انفاق کریں اور جتنے ہمارے تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان سے پیسے وصول کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ممبرشپ ایک بریک تھرو ہوگا بہت بڑا۔ اس ممبرشپ کی ڈرائیو کے بعد ہم اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے کہ پاکستان میں اب یہ جو کچھ چل رہا ہے، آئی پی پیز کا فراڈ، یہ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، مہنگائی کے بوجھ، تنخواہ دار لوگوں کا مسئلہ، تاجر پریشان، صنعت کار پریشان، تعلیمی ادارے ویران، فیسیں بڑھ رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی آواز بننے والا نہیں ہے، تو ایسے میں پھر جماعت اسلامی کو ہی امید بننا پڑے گا۔ تو ہم اپنی بیس کو اتنا بڑا بنا لیں کہ پھر اس کے بعد جب ہم تحریک لے کر چلیں تو یہ سارے لوگ ہمارے سپورٹر بن کر سامنے آئیں اور یہ سارے لوگ ہمیں ڈیفینڈ کرنے والے ہوں، ہمارا ساتھ دینے والے ہوں۔ تو آئیے آگے بڑھیے، کام کیجئے، اللہ کے خاطر کیجئے۔ یہ کام ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، ہم پارٹی کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ تو پارٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پارٹی تو اقامت دین کی تحریک ہے جو فردن ہمیں جنت میں لے کر جائے گی اس سارے کام کے نتیجے میں، اور اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر اس پارٹی کا بھی کیا فائدہ۔ اس لیے اس جماعت اسلامی کو لوگوں کی امنگوں کا ترجمان بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کی خاطر اس کام کو کریں، ایک ایک قدم اس نیت سے اٹھائیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے نمازوں کے اور عبادات کے معمولات کو اسی دوران بہتر بنائیے تاکہ جو پیغام ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس پیغام پر ہم خود بھی عمل کرنے والے بنیں۔ آئیے آگے بڑھیے، ممبر بنیے، ممبر بنوائیے، طاقت بن جائیے اور اللہ کی نصرت سے ایک بڑے انقلاب کی طرف دستک دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔